تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو پتا چلا کہ اب قبریں یک جیسا نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہو سکتی. بس اوپر سے خاموش نظر آنے والی قبروں کے اندر یہ دو قبریں الگ الگ ہیں. اگر اس قبر کے اندر کوئی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، ماں باپ کا اطاعت گزار ہے، اپنی مال کی زکات دینے والا ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، حج فرض تھا تو حج کر چکا تھا، یا اپنے بچوں کو شریعت و سنت کی تعلیم دینے والا ہے، راتوں کو اپنے نیکیوں میں گزارنے والا ہے، اپنی راتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، راتیں گندی کرنے والا نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں ملوث رہنے والا نہیں ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارا لڑکیوں کے پیچھے جانے والا نہیں ہے، اپنی بیویوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نیک دیندار شریعت و سنت کا پابند پرہیزگار ہے تو حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوگی. اب اسی قبر کے اندر اگر کوئی بے نمازی ہے، شراب کا عادی ہے، ماں باپ کو جھاڑنے والا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے والا ہے، بلکہ معاذ اللہ ان کو مارنے والا ہے، ان کو گالیاں بکنے والا ہے، بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، بچوں کو شریعت و سنت کے کاموں سے روکنے والا ہے، رات گندی مناظر دیکھنے والا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، گندی ویب سائٹ کو دیکھنے والا، چیک کرنے والا، گندے ویڈیوز کو شیئر کرنے والا، اپنی نگاہوں کو معاذ اللہ بدکاریوں کی طرف لگانے والا، زنا اور شراب نوشی کی طرف جانے والا، بیئر صحت بنانے کے نام پر پینے والا، یا اس طرح دوسروں کو لے جانے والا ہے. اگر کوئی اس طرح بدکار، گناہگار، اللہ اس کے رسول کا سخت مخالف اور نافرمان اگر کوئی ایسا ہے تو اب اس کی قبر میں یہ جناب آگ بھری ہوگی، سانپ و بچھو مسلط ہوں گے، تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، قبر یکساں نظر آ رہی. اس کی خاموشی سے دھوکہ مت کھائیے. آج قبروں میں آپ گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے، تو قبر کا عذاب تو یقیناً ہونے والا ہے. اگر کسی کو شیر بھی کھا جائے تو شیر کا پیٹ قبر بن جائے گی. یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں باریک ایسے اجزاء اور ذرات ہوتے ہیں جنہیں عربی کے اندر عجب الذنب کہا جاتا ہے. انسان کا جسم گل جائے، سڑ جائے، آگ جلا دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ باریک ذرات نہیں ختم ہوتے. انہی پر اللہ تعالیٰ عذاب و ثواب کا سلسلہ کرتا ہے. اور اس عجب الذنب کے ساتھ روح کہیں بھی رہے، چاہے سجین میں رہے یا مختلف زمینوں کے حصے میں رہے، کافر کی جس طرح سے روح ہوتی ہے اس کا تعلق اسی عجب الذنب کے ساتھ ہوگا، یا اپنے مرگھٹ میں قید کی جائے، بہرحال اس کا تعلق ہوگا، جو تکلیف ہوگی، جو عذاب ہوگا، وہ روح کو محسوس ہوگا. اسی طرح نیک مومن کے لیے بھی ہے کہ نیک مومن کی روح کہیں بھی رہے، یا زمین و آسمان کے درمیان رہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان، پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان، یا ساتویں آسمان، یا سدرا کے اوپر، یا سدرا سے بھی آگے عرش کے داہنی جانب تندیلوں کے اندر اعلیٰ علیین میں بھی روح ہو، لیکن اس کا جسم کہیں بھی رہے، یا وہ عجب الذنب کے ذرات کہیں بھی رہے، اس سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور ثواب جب ان پر ہوگا تو روح اس کا فائدہ محسوس کرے گی. ثواب کا سلسلہ عجب الذنب پر ہوگا، جسم پر ہوگا، اور اسی عجب الذنب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی جسم جو ہمارا جسم ہے ترتیب دے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ قبر کے اندر جناب کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی ہاں، نہیں پتہ چلتا. یہ پردہ ہے، یہ آر ہے، عالم برزخ. قرآن میں فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان جو رکھتے وہی مومن ہے. تو غیب پر ایمان ہمارا ایمان ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائی غور کیجئے کہ یہی قبر بظاہر ہمیں نظر آ رہی، لیکن یہی قبر کے اندر کوئی کفن جنتی کفن سے تبدیل کیا گیا، کوئی کفن ہے جو آگ کے کفن میں تبدیل کیا گیا، کوئی ہے جو جہاں جنت کی خوشبوئیں پہنچ رہی، جنت کے باغات موجود ہیں، کوئی کفن ہے جو جہاں جہنم کا عذاب ہے اور آگ بھری ہے، کہیں جنت کی خوشبوئیں ہیں، کہیں سانپوں بچھو ہیں، کوئی آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا. تو کسی سے کہا گیا ہے کہ سو جیسے دلہن سوتی ہے، جو سو جیسے دولہا سوتا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن کی زندگیاں دو طرح کی تھیں، موتیں دو طرح کی ہوئی، قبر بھی دو طرح کی ہو گئی. تو اب قیامت کے دن اٹھنا بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. حشر جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ حشر جو ہوگا وہ بھی الگ ہو جائے گا. اب قیامت کے دن جناب حشر کیسا ہوگا؟ قرآن پاک سورہ انفطار میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے، اور جو فجار ہیں ان وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار فجار یہ ضرور دوزخ میں رہیں گے. یہاں یہ چین میں ہوں گے، چین کے باغات میں. تو اب ان کا حشر بیان کیا جا رہا. سورہ مریم کے اندر اللہ پاک حشر کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ متقین کو قیامت کے
مجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہ کیسے لائے جائیں گے میدان محشر کی طرف؟ حشر ان کا کیسا ہوگا؟ یہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لایا جا رہا ہوگا. یہ قافلے در قافلے مہمان بنا کر کے لائے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں پھڑی جائیں گی، یعنی قبریں کھولی جائیں گی تو قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو قرآن کہتا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان کو سواریاں مہیا کی جائیں گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نیک لوگ ہوں گے. یہ لباس سیدھا دیا جائے گا، کپڑے پہنائے جائیں گے فرشتوں کے جھرمٹ میں. یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں سواریوں پر سوار کرا کے بڑی شان و شوقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لائے جائیں گے. یہ نیک اور متقی لوگ ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ وفد چلیں گے، قافلے چلیں گے اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، مہمان بنا کر سواریوں پر سوار کرا کے فرشتوں کے جھرمٹ میں شان و شوقت کے ساتھ. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو گالیوں سے بچاتے تھے، فلمیں ڈراموں گانوں باتوں سننے سنانے سے بچاتے تھے، جو اپنی زبان کو روک کے چلتے تھے. بلکہ یہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش سے کرتے تھے. رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ یہ متقی کون ہیں؟ یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ علاوہ اس کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ زکات کے ساتھ ساتھ دیگر راہ میں دیگر صدقات و خیرات اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. یہ جہاں جہاں رب کو منظور تھا ان کے علاوہ وہ عمل کرتے ہی تھے، بلکہ شریعت کے مطابق جہاں جہاں یہ حکم تھا اس پر عمل کے ساتھ ساتھ یہ سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے. جو امامہ باندھتے ہیں، جو زلفیں سجاتے ہیں، جو سنتوں کے مطابق لباس رکھتے ہیں، راستے میں جو نظروں کو نیچی کر کے چلتے ہیں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت نہیں لگاتے، جو مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں سے جو بدگمانیاں نہیں کرتے، جو اپنی اعمال میں ریاکاریاں نہیں کرتے، جو چغلی و غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. اس طرح کا دیندار پرہیزگار جو متقی بندہ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے لایا جائے گا. دوسرا حشر کی بیان کیا جا رہا. یہ اگر بندہ بے نمازی ہوا، اگر بندہ شراب کا عادی ہوا، روزوں سے دور رہا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو جناب زکات مال کی نہیں ادا کرتا، جو اپنی راتوں کو خراب کرتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا دکھاتا ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کو کمپیوٹر اس لیے لا کے دیا تھا تاکہ آپ اس میں پڑھائیاں کریں گے، لیکن آپ نے مخصوص فولڈرز بنا رکھے ہیں جن میں آپ نے اپنی مخصوص ویڈیوز رکھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہمارے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ سمجھتے ہیں بڑے چالاک ہیں. وہ اے پردہ کر کے گناہ کرنے والوں، دروازوں کی کنڈیاں لگا کر گناہ کرنے والوں، اپنی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے موبائل میں اس طرح کے فنکشن سیٹ کر کے کہ لڑکی کی آواز لڑکے کی طرح نظر آئے یا کال کا انداز بدل کر کے جناب کوئی سمجھ نہیں پاتا. آپ سمجھتے ہیں میں کدھر دیکھ رہا، میرے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں. چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، راتوں کی کنڈیاں لگا کر گناہ کرتے ہیں، چادریں اوڑھ کر، رضائیاں اوڑھ کر، چھپ چھپ کے نافرمانیاں ربی کرنے والوں. تم سوچتے ہو کہ ہمارے ان معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں. جناب ہم بڑے ہوشیار ہیں، جناب ہم بڑے عقل مند ہیں. ہمارے معاملات کو کیا کوئی جاننے والا؟ ہم نے تو سب کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ماں کو تو بے وقوف بنا دیا، باپ کو تو بے وقوف بنا دیا. ہمیں تو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑے نیک آدمی سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رب فرماتا ہے سورہ علق کے اندر، علم یعلم کہ ان اللہ یرا، کیا نہ جاننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یقین کر میرے بھائی کہ تیرے ہر معاملات سے اللہ باخبر ہے. وہ علیم و خبیر، تیرے دل و دماغ کے اندر جو باتیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے. تو چھپ کر چاہے جتنا گناہ کر لے، لوگوں سے پردہ کر کے گناہ کر لے، لیکن اب سے تو چھپ نہیں سکتا. وہ تجھے ہر وقت ملاحظہ فرما رہا. ذرا ان کھڑیوں کے بارے میں بھی سوچ لیجئے جن کھڑیوں میں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ نافرمانی کر رہے تھے، آپ کو رب آپ کا دیکھ رہا تھا. ہمارے آقا کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا، ہمارے آقا کا صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں. آقا یہ ارشاد فرمائیے کیا میں جس وقت گناہ کر رہا کیا میری اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں ہاں وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ شخص عرض کرتا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ہاں میرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. بس یہ بات سننی تھی کہ اس کے روح سے اس کی جسم سے روح پرواز کر گئی کہ ہاں مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا. آج لوگ کنڈیاں بند کر کے گناہ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم موبائل کے اندر کیا کچھ دیکھتے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ہماری ان باتوں کو کوئی جاننے والا نہیں.
ارے ہنس ہنس کر لوگ نمازیں چھوڑ رہے. حضور حافظ ملت فرماتے، مجاہد ملت بھی فرماتے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. روتا ہوا. تو اے ہنس ہنس کے داڑیاں مڈانے والوں، حرام مال کھانے والوں، رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، نیک پاکیزہ دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے والوں، مسلمان لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تاکنے جھانکنے والوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے ان معاملات کو تمہارا رب نہیں دیکھ رہا؟ وہ نہیں جانتا، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، تمہارے معاملات سے باخبر ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے اس بارے میں ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اور اپنی نافرمانیاں کرتے ہو تو تمہیں وہ دیکھ رہا ہوتا، اس کی مہلت سے وہ تمہیں مہلت دے رہا، اس کی مہلت سے تم فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اب مجرم جب رب کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، نافرمان لائے جائیں گے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے، چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، زکات نہ دینے والے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، موبائل چوری کرنے والے، جب اس طرح کے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، بلکہ اسی آیت کے آگے کی دوسری آیت میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر سورہ رحمان کے اندر بیان کی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، قیامت کے دن مجرموں کو ان کی نشانوں سے پہچانا جائے گا. کیسے ان کو نشانوں سے پہچانا جائے گا؟ ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، قیامت کی جب بھیانک چنگھاڑ آئے گی تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا. جناب بھاگے گا أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے جن پہ سیاہیاں چڑھائی جا رہی ہوں گی. یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جہنم کی باتیں، یہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کی باتیں وہ یہ افسانے ہیں یا کوئی قصے ہیں؟ جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن کی باتیں چہروں پر سیاہیاں چڑھائی جا رہی ہوں گی اور کتنے چہرے ہوں گے اس دن جو روشن ہوں گے. یہ بھی اسی مبارک آیت کے اندر بیان کیا گیا. تو آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے نشانیوں سے پہچانا جا رہا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پہچانا بھی جائے گا اور ان کو قدموں سے پکڑا بھی جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو قدموں سے پکڑا جائے گا. وہ وہاں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. تو گھسیٹا کیسے جائے گا؟ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، پکڑ کے گھسیٹا جائے گا قدموں سے پکڑ کر. حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے قدموں کو پیچھے سے لا کر جناب پیشانی کی طرف ملا کر اس طرح سے گھسیٹ کر نسوق المجرمین الی جہنم وردا، اس طرح سے گھسیٹ کر یوں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو پھر آگے قرآن نے کہا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن. قرآن کہتا ہے ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے. آج جہنم کی باتیں کی جائیں، آج جہنم کا بیان کیا جائے. ایک نماز چھوڑو گے 2.88 برس جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے. ایک روزہ چھوڑو گے 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے. اگر حرام دیکھا تو آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، جہنم کی آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اگر حرام سنا تو قیامت کے دن پتلا وہ شیشہ اڑیلا جائے گا. ماں باپ کی نافرمانی کی تو جہنم میں جاؤ گے. شراب پی تو جہنم میں جاؤ گے. کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کی، اس کا دل دکھایا، جہنم میں جاؤ گے. حج فرض نہ کیا جہنم میں جاؤ گے. زکات نہ دی مال کی جہنم میں سونا وغیرہ تپا کے پیٹ کو داغا جائے گا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا. جب اس طرح کے عذابات کا بیان کیا جاتا ہے تو اللہ سمجھتے کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیے تھے، ایک سننے کے لیے دوسرا نکالنے کے لیے. آج جہنم کا بیان سن کر، جہنم کی باتیں سن کر کان پک چکے ہیں، پسند نہیں آتا. نعرے لگانے والی تقریریں سناؤ، ہمیں فضائل سناؤ، ہمیں کمالات سناؤ، جہنم کی باتیں نہ کرو. یہ دعوت اسلامی والے جہنم کی باتیں بہت کرتے ہیں. ہاں جہنم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈرانے کی
سمجھنے والی باتیں بہت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی تو اللہ سے ڈر جا. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر جائے گا وہ آخرت میں بچا لیا جائے گا, اور جو دنیا کے اندر بے خوفی کی زندگی گزارے گا وہ قیامت میں امن نہ پا سکے گا. اب غور کریں کہ قیامت کا دن ہے, آج جہنم کا انکار کرنے والے بھی ہیں اور جہنم کو ہلکا سمجھنے والے بھی ہیں, جہنم کا انکار کرنے والے, جہنم کو یوں ہی سن کے گزار دینے والے. آج قرآن کہہ رہا سامنے جہنم کی گئی, قرآن کہہ رہا ہذہ جہنم التی, یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے, آج جہنم سامنے کرتے. آج کہا جا رہا یہ جہنم دیکھو جس کا تم انکار کرتے تھے. پھر صرف اتنا نہیں ہے, پھر اس جہنم میں جو کھولتا پانی ہوگا, اس کھولتے پانی کو تمہارے سامنے کر کے کھولتا پانی کون سا ہوگا؟ تفسیر میں فرمایا جہنمیوں کا پیپ ہوگا, تو مائے حمیم کی صورت میں تمہیں پلایا جائے گا. جب بندہ اس سے پیے گا تو پی کر یہ آتے وغیرہ یہ سب گل جائیں گی, تباہی مچائے گی اور راستے سے خارج ہو جائے گا. یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے. قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا. حضور نے فرمایا, بلکہ قرآن پاک سورہ رحمان ہی میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے گا. لیکن غور کریں قیامت کی ہولناکیاں تو ہوں گی, ضرور ہوں گی, قیامت کی بربادیاں تو ہوں گی, ضرور ہوں گی. اللہ ناراض ہوگا, سخت جلال میں ہوگا, لیکن ایسے بھی کچھ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے قیامت کا دن جو 50,000 سالہ ہے وہ ان کے لیے اتنا وقت لگے گا جتنا 2 رکعت نماز میں وقت لگتا ہے. بلکہ بہار شریعت کے اندر یہاں تک لکھا کہ اس سے بھی کم وقت لگے گا, بلکہ پلک جھپکنے میں 50,000 سالہ دن گزر جائے گا.